وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، نکاح کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے میں چند فوائد کا تذکرہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، نکاح میں سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ مجھے تمہارے دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو اور عورتیں، جبکہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فطری طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، اسی لیے وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور فطر کا اعتقاد اور نکاح اور شادی کے ذریعے سے ہی پورا کر سکتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے سکون اور راحت حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، شادی کرنے سے نظر کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ شادی کرنے سے نظر کی حفاظت ہوتی ہے اور خاوند بیوی کو پاک دامنی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ ضرور شادی کرے، اس سے نظر جھک جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو شخص قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کے لیے ڈھال کا کام دیتے ہیں۔ اس حدیث میں نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے ایک عظیم نسخہ بتایا گیا ہے اور وہ ہے شادی۔ اسی لیے جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو وہ ضرور اس پر عمل کرے تاکہ اس سے فوائد حاصل ہو سکے۔ نمبر 3، نکاح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر اپنے بندوں کو اجر و ثواب اور پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ نکاح اور شادی کے اس عظیم فوائد کے پیش نظر شادی میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے، اس لیے سرپرستوں کو اپنی جوان اولاد کی شادی کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بہت سارے سرپرست حضرات اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی میں بہت تاخیر کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی بہو یا اپنے داماد کے اختیار میں محض دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی مالدار مل جائے جو ان کی بیٹی کو بہت زیادہ حق مہر ادا کرے، یا دولت مند گھرانے کی لڑکی مل جائے جو بیٹے کے گھر میں بہت زیادہ جہیز لے کر آئے، اور یہ سوچ انتہائی غلط ہے۔ ہماری شریعت میں ایسی سوچ و فکر کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اور اس کے برعکس اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر دیندار اور باکردار لڑکا ملتا ہو تو اسے اپنی لڑکی کی شادی کر دینی چاہیے، خواہ اور غریب کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر دیندار لڑکی ملتی ہو تو اسے اپنے لڑکے کے لیے اس کے والدین یا سرپرست سے طلب کرنا چاہیے اور پھر اسی سے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہارے پاس وہ شخص یعنی شادی کا پیغام لے کر آئے جس کا کردار اور اس کی دینی حالت تم کو پسند ہو تو اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت زیادہ فساد برپا ہو جائے گا۔ اس حدیث میں ذرا غور فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے نکاح کے لیے لڑکے کا معیار مقرر کر دیا ہے، اور وہ ہے اس کا کردار اور اس کی دینی حالت۔ لیکن افسوس، بس افسوس، آج معیار بالکل بدل چکا ہے۔
کردار اور دینداری کے بجائے صرف دنیا کو معیار بنا لیا گیا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق زمین پر فتنہ اور فساد برپا ہو چکا ہے۔ لڑکیاں اپنے والدین کے ہاں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کے والدین مالدار لڑکوں اور بڑے حق مہر کے انتظار میں انہیں بوڑھا کر دیتے ہیں، اور لڑکوں والے انہیں اس لیے قبول نہیں کرتے کہ وہ غریب ہوتی ہیں، اور اسی لیے آئے دن بدکاری کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جب نوجوانوں لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی نہیں کی جائے گی تو بدکاریاں نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ جسے انسان کو رد تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، اور میرے لیے حلال نہیں کہ میں آپ سے شادی کروں، اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو یہی میرا حق مہر ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کا اسلام قبول کرنا ہی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا حق مہر بنا۔ تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ خاتون، جس نے دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دی، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کو ہی اپنا حق مہر تسلیم کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے انتخاب کے لیے جو معیار مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت سے نکاح 4 اسباب کی بنا پر کیا جاتا ہے، اس کی مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ لہذا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار لڑکی سے ہی نکاح کرنا۔ بیوی اور بہو کے انتخاب کے لیے بھی دینداری کو ہی معیار مقرر کیا گیا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار اور نیک بیوی کو بہترین خزانہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیر ما یکنز المرأة الصالحة اذا نظر الیها سرته واذا غاب عنا حفظته واذا امر اطاعته۔ کیا میں تمہیں بہترین خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ ہے نیک بیوی، جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور جب وہ اسے کوئی حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔